السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وامام المرسلین وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ المطہرین الی یوم الدین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. اعوذ باللہ العظیم السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفثہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. وقال اللہ تبارک وتعالی جل مجدہ وعز اسمہ فی سورة النساء یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. وقال اللہ تبارک وتعالی جل مجدہ وعز اسمہ فی سورة المائدہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا ان الدین عند اللہ الاسلام الى آخر الآیہ. وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فی الحدیث الصحیح ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ایھا الناس ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیۃ. رواہ البخاری ومسلم هذا الحدیث. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم رب زدنی علما. قابل احترام حاضرین کرام، پردہ نشین خواتین اسلام، میری دینی مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں، عزیزان گرامی، تمام قسم کی تعریفات، ساری کی ساری حمد و ثنا، ساری تکبیرات، ساری تحلیلات، ساری تسبیحات، ساری تقدیسات، ساری توصیفات، سارے کمالات، ساری بڑائیاں، ساری کبریائی، ساری بلندیاں، ساری بزرگیاں، برتریاں اس اللہ احکم الحاکمین رب العالمین کے لیے ہمیشہ سے ہمیشہ تک
ثابت ہے اور ثابت رہے گا۔ جس ذات پاک نے اپنی قدرت کاملہ کے ادنا اشارے سے 6 دن میں 14 طبق آسمان و زمین کو عدم سے وجود بخشا، یعنی نہیں تھا موجود فرمایا، اور اسی کے لیے تعریف ہے جس نے 6 دن میں جس کائنات کو بنایا وہ ایسا قادر مطلق ہے، اسی کے لیے ساری حمد و ثنا، جو سیکنڈ سے بھی کم وقت میں اس ساری کائنات کو بے نام و نشان فرما دے گا قیامت کے دن۔ یہ دونوں پہلو یاد رکھنا ہے، بنانے میں 6 دن لگایا، لیکن مٹانے میں رب کا فرمان عالی شان ہے قرآن مجید کے اندر، کلمح البصر او هو اقرب، تمہاری آنکھوں کی پلکیں جتنے دیر میں جھپکتی ہے، نیچے سے اوپر یا اوپر سے نیچے آتی اور جاتی ہے، اس سے بھی کم ٹائم میں میں 7 آسمان اور 7 زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کو میں بے نام و نشان نیست و نابود کر دوں گا۔ درود و سلام ہو اس کے تمام مجتبی مصطفیٰ برگزیدہ شخصیات حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیمات، کروڑوں بے شمار درود و سلام ہو اس کے تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیمات پر، بطور خاص حضور انور حضرت امام الانبیاء سید المرسلین رحمت للعالمین حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم یا رب صلی وسلم دائما سرمدا ابدا علی سید الاولین والآخرین وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ المطہرین الی یوم الدین۔ قابل احترام سامعین و سامعات، آج کے ہمارے اس ماہانہ خوبصورت ترین پروگرام کا، اس کانفرنس کا عنوان اور ٹاپک اپنے ذہن کے اسکرین پر سجا کے رکھیں، دین اسلام کا پیغام محبت ساری انسانیت کے نام، اور اسی میں اس کو بھی شامل کر لیں قربانی کی حقیقت قرآن و سنت کی روشنی میں۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت پاک سورہ نساء کی آیت نمبر 136 136ویں آیت کی تلاوت کیا ہے، اور دوسری سورہ مائدہ آیت نمبر 3 نوٹ فرما لیجئے، شوق ہوگا تو تنہائی میں پڑھیے گا۔ یہ 2 آیات کی تلاوت میں نے اس لیے کیا تاکہ اس عنوان اور ٹاپک کو قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو یہ چند منٹ جو باقی ہیں، کوئی بہت لمبا وقت تو نہیں ہے، بہت تھوڑا سا ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ بڑے خوبصورت انداز میں آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں دین اسلام کا پیغام محبت اور قربانی کی حقیقت قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ جھلک دکھانے کی کوشش کروں گا اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے۔ سب سے پہلے ہم دونوں نیت کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالی خطیب کو بھی اور سننے والے بھائی اور بہنوں کو، ماؤں اور بیٹیوں کو سب سے پہلے اخلاص سے نیت عطا فرمائے۔
اپنی رضا چاہنے کی توفیق عطا فرمائے، کہنے والے کو اپنی رضا عطا فرمائے، سننے والے اور سننے والیوں کو بھی عمل کی نیت سے سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو قیمتی باتیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ آپ رب العالمین کے فضل سے اسے اپنے دامن میں سمیٹ کر لے جائیں گے اور نبی رحمت کی ایک دعا کے حقدار بھی بنیں گے۔ ابو داؤد شریف کی ایک حدیث پاک ہے، اس کو بطور تمہید کے سن لیا جائے۔ اللہ کے آخری پیغمبر اعظم امام اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، دعائیہ کلمات ہیں۔ اللہ ہمیشہ تر و تازہ میرے اس امتی کو رکھے، دعائیہ کلمہ ہے، تر و تازہ، سرسبز و شاداب، ہمیشہ خوش و خرم، ہمیشہ خوشحال رہے دونوں جہان میں وہ میرا امتی جو اپنے نبی کی بات کو غور سے سنے، یعنی حدیث پاک، نبی کی بات کا نام ہی تو حدیث پاک ہے، غور سے سنے اور اسے یاد رکھے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے، اور ہو سکے تو دوسروں تک اس کو پہنچانے کی، اس کی دعوت دینے کی بھی کوشش اور جد و جہد کرے، تو پھر نور علی نور ہے۔ تو میں بطور خاص مرد حضرات تو سنتے ہی رہتے ہیں، میں اپنی دینی بہنوں اور بیٹیوں اور ماؤں سے گزارش کرتا ہوں کہ کچھ گلشن رسالت میں سے کچھ پھول چن کر کے آپ کے لیے لایا ہوں، آپ کے دامن میں ڈالنے کے لیے۔ آپ بھی اسی محبت کے ساتھ کچھ پیغام کو لے کر کے آپ اپنے اپنے گھروں کو لوٹیں گی۔ میں تمام خواتین اسلام کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ نے موسم کی بدلنے کے باوجود آپ نے پوری خوشی اور ذوق شوق سے، لگن کے ساتھ، جذبے کے ساتھ اپنے رب کی رضا اور خوشندی کو تلاش کرتے ہوئے مسجد الہی میں تشریف لائیں۔ آپ کا آنا مبارک، جانا مبارک، بیٹھنا مبارک، سننا مبارک، یاد رکھنا بھی مبارک، یہ مہینہ بھی مبارک، اور یہ ایام جو ہیں عشرہ ذی الحجہ، جس کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے افضل ایام دنیا کے کلمات طیبات سے تعبیر فرمایا، یعنی خوبصورت کلمہ۔ نبی پاک کے تو سارے کلمات ہی خوبصورت ہیں، لیکن اس کے لیے اور خوبصورت ترین کلمہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان الفاظ میں یاد کیا، افضل ایام الدنیا عشر ذی الحجہ، تمہاری دنیا کے تمام دنوں میں سب سے افضل دن رب العالمین نے عشرہ ذی الحجہ یعنی ذی الحجہ کی یہ 10 دن کو بنایا ہے۔ ویسے ہم اپنی خواتین اسلام کے علم اضافے کے لیے بتا دیں کہ پورے سال کے مہینوں میں 3 عشرے کو اللہ رب العزت نے انتہا درجے مبارک بنایا ہے، یاد رکھنا ہے، اور ہو سکے تو اس پر ان مبارک عشرے کو یعنی مبارک دنوں کو نیک اعمال سے پر کر لیجئے، نیک اعمال کر کے خوب اونچا مقام حاصل کر لیجئے۔ 2 عشرہ تو پہلی تاریخ سے لے کر کے 10ویں تاریخ تک ہے، ایک یہ عشرہ ہے ذی الحجہ کا، اور اس کے اگلا مہینہ جو اسلامی سال کا پہلا اور نئے سال کا پہلا مہینہ ہوگا، محرم الحرام کے نام سے جس کو دنیا یاد کرتی ہے، اس کا عشرہ بھی پہلی تاریخ سے یوم عاشورہ 10ویں تاریخ تک 2 عشرہ، اور تیسرا عشرہ شروع کا تو نہیں ہے، لاسٹ کا ہے، وہ ہے عشرہ رمضان شریف، 20ویں رمضان سے لے کر 29ویں یا 30ویں رمضان تک۔ یہ 3 عشرے کو اللہ رب العزت نے، عشرہ کا مطلب ہوتا ہے، عربی زبان کا لفظ ہے 10 ڈے 10 دن، تو رمضان کا آخری عشرہ، ذی الحجہ کا پہلا عشرہ اور محرم الحرام کا پہلا عشرہ، یہ 3 عشرے ملا کر 30 دن بنتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان دنوں کو بڑا خوبصورت، بڑا فضیلت والا، عزت والا، عظمت والا اور اتنا حسین بنایا ہے
کہ مومنوں سے وعدہ کیا ہے کہ ان اشروں میں جو مومن یا مومنہ، میری بندی ہو یا بندہ، وہ جو نیک اعمال کریں گے ان اعمال کا اتنا اجر و ثواب دوں گا کہ پورے سال کے اعمال پر بھاری ہو جائے۔ تو میں اپنی خواتین اسلام سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ غور سے قرآن مجید کے حوالے سے جو باتیں کی جا رہی ہیں اس کو غور سے سماعت فرمائیں، یعنی سنیں، اور اپنے دلوں میں اور ذہنوں میں اسے جگہ دیں، یاد رکھیں، عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور جو خواتین آپ کی سہیلیاں، آپ کی بہنیں، پڑوس کی خواتین نہیں آ سکی ہیں، ان تک ہو سکے تو اس پیغام کو پہنچائیں، تاکہ آپ کو، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے ہم حقدار بن جائیں جس میں اللہ کے رسول نے دعائیہ کلمات فرمایا کہ تم ہمیشہ خوشحال رکھے اللہ تعالی، اور ہمیشہ خوش و خرم رکھے جو اپنے نبی کی بات غور سے سنے۔ انہی خوش نصیب خواتین میں اللہ تعالیٰ کو شامل فرمائے۔ آئیے مقصود اصلی کی طرف۔ اس دین اسلام کے تمام پیغامات محبت ہی کے ہیں، محبت ہی سے ابتدا ہوتی ہے اور محبت ہی پر انتہا ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کی صفاتی نام پاک میں سے کون مسلمان نہیں جانتا، مرد و خواتین، تو اس کے نام پاک میں سے کچھ نام پاک ایسے اسماء حسنہ جس سے محبت ٹپکتی ہے، اور سب سے زیادہ مشہور و معروف نام پاک جس کو سب سے زیادہ کثرت سے ساری کائنات کے لوگ اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، وہ ہے الرحمن الرحیم۔ کیونکہ جہاں کوئی کام شروع کرو گے تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، لازمی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خود رب تعالیٰ کو بھی یہ دو نام پاک، وہ سارے نام پاک اسے پسند ہے، اس نے اپنا نام رکھا ہے، لیکن یہ دو نام پاک انتہا درجے محبوب ہے۔ یہیں سے ایک روشنی ملتی ہے کہ جہاں بندہ اور بندی بولتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے مولا اللہ رب العزت تیرے نام پاک سے میں شروع کرتا ہوں فلاں کام کو، تو ہی تو ہے بے حد مہربان، اور تو ہی تو ہے سب سے زیادہ رحم فرمانے والا، مالک کائنات خوش ہو جاتے۔ رب العالمین نے ایمان والوں پر بے شمار انعام کیا ہے، بہت سارے احسان کیے ہیں، اس کو نہ کوئی آج تک گن سکا ہے نہ لکھ سکا ہے، اور گن سکتا بھی نہیں ہے، کہنے میں یہ تو مشکل نہیں، ناممکن ہے، اور یہ کوئی اور نہیں کہتا، اللہ رب العزت خود فرماتے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میرے احسان کو، انعام کو، میرے کرم کو، میرے فضل کو، میری رحمت کو گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے، اور تم کیا گنو گے، پوری خدائی مل کے نہیں گن سکتی ہے، گنو گے کہاں، ایک ایک نعمت میں لاکھوں نعمتیں چھپی ہوئی۔ وہ بے شمار انعام میں سے ایک بڑا انعام ہے، جو سب سے بڑا انعام ہے، وہ ہے ایمان اور اسلام۔ کیونکہ اس دنیا میں تو اللہ رب العزت کی سنت ہے، سب کو انعام سے نوازا ہے، آپ کو کس کو نہیں دیا ہے؟ اور اس خدائی میں کافر، مشرک، بدعتی، کائنات میں جس نے دشمنان اسلام ہیں، دشمنان رب تعالی ہیں، ان کو بلکہ زیادہ احسان فرمایا۔ دنیا کی مال و دولت، دنیا کی کر و فرش، شان و شوکت، دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی آرام و آشائش، بلکہ یہاں تک فرما دیا کہ نبی کہہ دو الدنیا سجن للمؤمن و جنت للکافر، تھوڑی دیر کے لیے مان لو کہ تمام سچے ایمان والے مرد و خواتین کے لیے میں نے اس دنیا کو بطور قید خانہ کے بنایا ہے، اور جتنے میرے دشمن ہیں کافر اور مشرک، بندے تو میرے ہی ہیں لیکن ہیں دشمن، رب کے بھی ہیں، رب کے دین کے بھی ہیں، رب کے نبیوں کے بھی ہیں، رب کی نورانی تعلیمات کے بھی دشمن ہیں، ان کے لیے تھوڑی دیر کے لیے مان لو کہ یہ جنت ہے۔ حالانکہ نعوذ باللہ من ذالک، یاد رکھیں جنت
کہاں یہ دنیا، کہاں رب کی جنت، اس کا ایک ذرہ بھی نہیں پا سکتا ہے یہ۔ چونکہ دنیا جہاں ہم آپ رہتے ہو، اس دنیا کو رب تعالیٰ نے جب سے بنایا، 10 لاکھ سال پہلے بنایا، جب بنایا مالک کائنات نے پیدا فرمانے کے بعد ایک بار بھی رحمت کی نگاہ سے اس کو نہیں دیکھا ہے، اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک نہیں دیکھے گا۔ لیکن عالم آخرت سے رب کو محبت ہے اتنی کہ روزانہ رب العالمین اس پر بار بار رحمت کی نگاہ ڈالتے ہیں۔ اسی لیے اس دنیا کو بڑی حقیر اور فقیر مالک نے بنایا ہے۔ اور آزمائش، امتحان کس کا ہے؟ کافروں کا نہیں، ان کے کیا آزمائش ہونے کو، آزمائش تو ایمان والوں کی ہے۔ امتحان ان کا ہے کہ دنیا کو خوبصورت بنا دیا ہے، زیب و زینت دیا، ایمان والیوں کو، ایمان والوں کو، دونوں کو کے سامنے دنیا کی ساری چیز رکھ کے امتحان لیا۔ تم کس کو ترجیح دیتے ہو؟ یہ دنیا جو تیری نظروں کے سامنے ہے، یا وہ عالم آخرت جس پر تم غیب پر ایمان لا چکے ہو؟ ایمان کا مطلب یقین کر چکے ہو۔ کس پر تمہارا ایمان ہے؟ کس کو تم ترجیح دیتے ہو؟ یہ دکھنے والی دنیا یا اندیکھی عالم آخرت؟ تمہاری کامیابی کس میں ہے؟ جس غیب پر ایمان لانے کی جو دعوت دی گئی ہے، یعنی عالم آخرت، اس پر ایمان و یقین کر کے تم کامیابی کی منزلوں کو طے کرو۔ یہ دکھنے والی دنیا جو تم کو دکھ رہی ہے، یہ فانی ہے، یہاں کی ہر چیز فانی ہے، اور جہاں کی دعوت تمہیں میں نے دیا ہے وہ عالم آخرت ہمیشہ کی باقی ہے۔ آئیے مالک کائنات کیا فرماتے ہیں۔ سب سے پہلی آیت سورہ نساء کی، بڑی زبردست اور ایک یونیک آیت ہے پورے قرآن حکیم میں۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، دوبارہ میں حکم دیتا ہوں ایمان لاؤ۔ اللہ اکبر، پورے قرآن حکیم میں یونیک آیت ہے۔ ایمان والا کہہ بھی رہے ہیں اور پھر دعوت دیتے ہیں کہ ایمان لاؤ۔ میں اپنی خواتین اسلام سے گزارش کروں گا کہ اس مبارک اور مقدس مہینے کی تعلق سے اس آیت کریمہ کو ہم اس سے جوڑتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا کلچر ہے، ہم نے جو بنا رکھا ہے تہذیب، رہن سہن اپنا، وہ کیا شریعت پاک کے مطابق ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی شریعت کو ہماری طبیعت نے قبول کیا ہے، یا شریعت الگ ہے طبیعت الگ ہے؟ تو حقیقت یہ ہے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ آج ہم مرد و خواتین اسلام نے اللہ تعالیٰ کی شریعت کو اپنانے کی کوشش بہت کم کیا ہے۔ ہاں، اپنی اپنی طبیعتوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کیا ہے۔ اس مبارک اور مقدس مہینے کو، جو اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، اللہ رب العزت نے تمام بہت ساری عباداتی اسلامی کا مرکز بنایا ہے۔ نماز کا بھی، نماز تو پورے سال آپ کہو گے چلتا ہے، روزے کا بھی، اور ایک مشہور و معروف عبادت حج اور عمرہ، اس کا بھی مرکز بنایا ہے۔ لیکن جو سب سے بڑی چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ رب العزت نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بے مثال قربانی ہے، اس کا نمونہ اس مہینے کو بنایا۔ چونکہ اسی مبارک مہینے کی 10ویں تاریخ کو وہ عظیم واقعہ جو پوری انسانیت کی تاریخ میں بے مثال بے نظیر واقعہ ہے، اور وہ واقعہ کیسا ہے کہ ساری دنیا کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کی صبح تک یاد دلاتے رہیں گے۔ اب یہاں ہمارے لیے نمونہ کیا، رول ماڈل کیا ہے؟ تو جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو فرمایا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، دیکھو تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے۔ ایک شوہر اپنے گھر کی کا ذمہ دار، اپنے بچے اور بیویوں کا۔ ایک ماں جو بیوی کی شکل میں اپنے شوہر کے سامنے، وہ بھی ذمہ دار ہے اپنے
پورے خاندان کا، خاص طور سے اپنے بچے اور بچیوں کی ذمہ دار ہے، اور ہر ایک کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ اگر یہ ذمہ داری ایک مقدس ماں ہونے کی حیثیت سے، اگر ماں اپنے بچوں کی جو اس کے ماتحت ہیں ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کو حقیقت میں عالم آخرت میں کامیاب ہونے والا انسان بنانے کی کوشش اگر مائیں کر رہی ہیں، دادیاں، نانیاں، ہے نا، اور دوسرے رشتہ دار خواتین، تو بڑی خوش قسمت ہیں وہ، چونکہ یہ ذمہ داری ہر ایک کی ذمہ لگایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ سب کی ذمہ داریاں ہیں، الگ الگ ہیں۔ شوہر کی ذمہ داری ہے وہ گھر کی پوری، گھر کے جو بھی اخراجات ہیں اس کا وہ ذمہ دار ہے، اور مائیں اپنے بچوں کی ذمہ دار ہے۔ یہ ذمہ داری کتنی بڑی چیز ہے، تو ایک بخاری مسلم کی ایک حدیث پاک سنیں، اور اس یقین کے ساتھ میں سنانے جا رہا ہوں کہ آپ اس کو یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ زندگی بڑی خوبصورت ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، چونکہ وقت قلیل ہے، میں حدیث پاک کا ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ بخاری مسلم کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 5055 ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ رب العزت نے کسی آدمی کو ذمہ دار بنایا، کسی بھی عہدے کا، غور سے سنیں اس حدیث پاک کو، کسی کوئی ذمہ داری دیا، جس دن سے وہ ذمہ داری کو قبول کیا اسی دن سے اس کی نیت یہ ہے کہ میرے کو عہدہ تو مل گیا ہے، میرے کو ذمہ داری نہیں نبھانی ہے، یعنی ذمہ داری کو نہیں ادا کرنا ہے، اور اسی حالت میں اس کی موت ہو جاتی ہے، یعنی ذمہ داری کو نہ نبھاتے ہوئے، نہ ادا کرتے ہوئے اس کی موت ہو جاتی ہے، تو پیارے نبی کی الفاظ حدیث آخری یہ ہے، الا حرم اللہ علیہ الجنت، اللہ تعالیٰ ایسے بد نصیب اور بدبخت، جس نے اپنے آپ کو بد نصیب بنایا، جس نے ذمہ داری کو ذمہ داری نہیں سمجھا، اور نیت بھی اس کی یہی تھی کہ ہم کو ذمہ داری نہیں نبھانا، صرف عہدہ لے کر کے چلنا ہے، تو الا حرم اللہ علیہ الجنت، اللہ تعالیٰ ایسے بندے پر جنت کو حرام قرار دیتا ہے۔ ہم لوگوں نے بچوں کا کھیل بنا لیا آج کی تاریخ میں، مائیں اپنا رونا روتی ہیں، باپ اپنا رونا روتا ہے، دادا اپنا رونا روتا ہے، کوئی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے تیار نہیں۔ اب غور فرمائیے، ہم آپ کے لیے نمونہ، ہم ایمان کا دعویٰ کرنے والے بندے بندیاں ہیں۔ ذرا توجہ چاہوں گا اپنی خواتین سے۔ ایک خاتون ہے بالکل نوجوان، اور وہ بھی کیا کوئی عام خاتون نہیں ہے، مصر کی راجکماری ہیں، شہزادی، مصر کے بادشاہ کی بیٹی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عظیم خاتون کو، جو مصر کے مہاراجہ کی ایک لوتی شہزادی ہے، راجکماری ہیں، مالک کائنات نے اپنے نبی کے نکاح میں ان کو دے دیا۔ ابھی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، ٹو دا پوائنٹ۔ وہ باپ سے یہ بھی نہیں کہتی کہ میں تو راجکماری ہوں، ایک مسافر بندہ ہے اس کے نکاح میں دے رہے ہو، پتہ نہیں اس مسافر کا کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے ابھی، چونکہ یہ تو سفر کرتا ہوا آیا ہے، کہاں؟ عراق سے، بابل راجدھانی تھی عراق سے، اور یہ جا رہے ہیں ملک شام کی طرف، یہ تو مسافر ہیں، ایک ان کی محترمہ ان کے ساتھ خود ہیں، اور پھر ابا میرے کو دلہن بنا کے ان کی آپ رخصت کر رہے ہو۔ میری مراد ہے حضرت سیدہ ہاجرہ علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ۔ رب تعالی نے اس عظیم خاتون کو چن لیا تھا کہ یہ ایک وقت میں میرے محبوب نبی، آخری پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی اماں ہونے کا شرف ان کو حاصل ہوگا، تو رب نے چنا۔ وہ عظیم خاتون نہ روتی ہے نہ گڑ گڑاتی ہے، مصر کی سرزمین کی بادشاہ کی بیٹی ہے، ایک مسافر کے نکاح میں آ جاتی ہیں خوشی خوشی، آگے چل کر مالک کائنات انہی کے مبارک پیٹ سے ایک عظیم پیغمبر کو دنیا میں پیدا فرماتا ہے، جن کو آج کی تاریخ میں اور تقریباً 6000 سال سے ہم آپ
یاد کرتے آ رہے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کے مقدس ماں کا نام حضرت ہاجرہ علیہ السلام، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو پہلی دلہن ہے، بیوی ہے، حضرت سیدہ سارہ علیہ السلام، وہ پہلے سے موجود ہیں لیکن وہ بانجھ ہیں، یعنی ان کو اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت رب نے دیا ہی نہیں تھا، اس لیے انہوں نے بھی ضد کیا کہ آپ اس راجکماری سے، اس خوبصورت لڑکی سے آپ نکاح کر لو، ہو سکتا ہے مالک کائنات مجھ سے تو اولاد نہیں دیا، آپ کو ان سے اولاد عطا فرما دے، اور مالک الملک نے حقیقت میں آپ کو اولاد عطا فرمایا، اولاد نہیں، ایک ولد واحد، ایک بیٹا، نہ اس کے آگے نہ پیچھے۔ یہاں توجہ چاہوں گا اپنی خواتین اسلام سے، میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ آپ بھی سیدہ ہاجرہ، حضرت ہاجرہ بن جاؤ، آپ بن ہی نہیں سکتی ہو، وہ رب نے پیس بنایا تھا، پیس، وہ سیدہ ہاجرہ جیسی ہاجرہ اب دوبارہ پیدا ہوگی نہیں، لیکن نمونہ، رول ماڈل ان کی ذات میں کیا ہے، اس کو آپ کو اس کی تھوڑی سی چھینٹ لینی ہے، اپنے اندر وہ جذبہ کا ایک ذرہ تو لینا ہے۔ آپ راجکماری نہیں بن سکتی، آپ پیغمبر کی بیوی نہیں بن سکتی، پیغمبر کی ماں نہیں بن سکتی، لیکن ان کا رول ماڈل کیا ہے؟ ایمان، ایمان کے تعلق سے۔ المختصر، مالک کائنات کا اچانک حکم آتا ہے، میرے پیارے پیغمبر، یہ دودھ پیتا بچہ اور یہ میری بندی حضرت ہاجرہ، ان دونوں کو لے کر کے آپ سفر کرو یہاں سے، اس پہلی بیوی کے ساتھ نہیں رہنے کو، جانے کو یہاں سے، جہاں حکم ہوا وہاں لے جا کر کے، بے آب ہو گیا، ایک گھاس نہیں، کوئی پیڑ پودا نہیں، کوئی جھاڑا نہیں، کوئی جھاڑ نہیں، چٹیل میدان، پہاڑ، جس طرف نگاہ ڈالو ریت، مانے پتھریلی زمین ہے، پہاڑ ہے، ایک جگہ لے جا کر ایک پتھر کے اوپر بیٹھاتے ہیں، شیرخوار بچہ، دودھ پیتا بچہ حضرت اسماعیل اسلام گود میں ہے، ایک مشکیزہ مطلب ایک چمڑے کا گھڑا ٹائپ کا ہوتا تھا، اس میں تھوڑا سا پانی، اور ایک تھیلے میں، زنبیل کہتے ہیں اس کو، تھوڑا سا کھجور، یہی ہے اس عظیم خاتون کا توشہ۔ اور شوہر نامدار کیا کرتے ہیں؟ پتھر پر بیٹھا کر اور مڑ جاتے ہیں اپنی سواری کو لے کر کے، پیچھے سے دوڑتی ہیں، دامن پکڑ لیتی ہیں، صرف اتنا پوچھتی ہیں کہ کیا آپ کا دل مانتا ہے؟ نہ یہاں کوئی گھر تو چھوڑو، ایک گھاس کا بھی نام و نشان نہیں ہے، ہمارے سر پر، ہمارے بچے کے سر پر کوئی سائبان بھی نہیں ہے، آپ اس پتھر کے اوپر بیٹھا کر یہ تھوڑا سا پانی، یہ تھوڑا سا کھجور دے کر آپ بھی نظر سے غائب ہو رہے ہو۔ انسانی فطرت میں ہے، جتنا بھی دکھ اٹھا لے عورت، اگر شوہر نظروں کے سامنے ہے تو سارے دکھ آسان ہو جاتے ہیں، لیکن جو سرتاج ہے وہ خود خاموشی کے ساتھ بیٹھا کر اور مڑ جاتے ہیں دوسری طرف، مڑ کے پیچھے دیکھتے بھی نہیں۔ لیکن میری پیاری دینی بہنوں اور بیٹیوں، یاد رکھنا، تم بھی ایمان والی ہو، رونگٹے تمہارے کھڑے ہو جائیں گے، ذرا تصور میں لاؤ، شوہر کا دامن پکڑ کے صرف اتنا پوچھتی ہیں، چونکہ وہ جانتی تھی کہ میرا شوہر کو دنیا کا عام مرد نہیں ہے، یہ پیغمبر اسلام ہے، اس کا لنک ڈائریکٹ عرش اعظم سے ہے، روحانی طور پر میرا رب میرے شوہر نامدار پیغمبر سے ڈائریکٹ عرش اعظم سے گفتگو فرماتا ہے، وہ روحانی وائرلیس سے باتیں ہوتی ہیں، فون سے باتیں ہوتی ہیں گویا۔ بس انہوں نے صرف اتنا پوچھا کہ میرے سرتاج اتنا بتا دو، یہ میرے رب اللہ رب العالمین کا حکم ہے کیا؟ تو آپ نے سر ہلا دیا، جی ہاں، بس اتنا کہا، جی ہاں، اتنا سننا۔ میں توجہ چاہوں گا آخری جملے پر، اپنی خواتین اسلام کی توجہ چاہوں گا، تو وہ عظیم خاتون کیا بولتی ہے؟ وہ ایک یادگار جملہ ہے، تو کہتی ہیں میرے شوہر نامدار جاؤ تم، اگر میرے رب کا حکم ہے تو نہ میں اور نہ میرا بچہ کبھی ہرگز ضائع نہیں کرے گا، یعنی ہم برباد نہیں ہو سکتے ہیں، میرے رب کا حکم ہے تو چپ چاپ چلے جاؤ۔
یہاں رک کر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ایک میسج، ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اپنی دینی بہنوں اور بیٹیوں اور ماؤں کو۔ کیا توکل کا وہ درجہ، میں نہیں کہتا نعوذ باللہ، وہ تو ناممکن ہے، لیکن کیا آج چھوٹی چھوٹی باتوں میں ذرا سی تکلیف پہنچتی ہے تو کیا ہماری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں اپنے شوہروں سے شکوہ اور شکایت اور گلہ کرنا شروع کرتی ہیں؟ جبکہ یہاں کوئی تکلیف نہیں ہے، ذرا کبھی طبیعت کے خلاف شوہر کچھ بول دیا، کبھی ذرا تکلیف ہو گئی گھر کے اندر، لیکن کیا ہے ہماری ایمان والی خواتین کا طریقہ کیا ہے؟ وہ بھی حدیث پاک میں ہے۔ شوہر آپ کے ساتھ پوری زندگی اچھا سلوک کرتا، مان لو ایک مہینے میں 29 دن بڑے اچھے سے ملا، بہت اچھے سے گفتگو کیا، حسن سلوک کیا، اچھا پہنایا، اچھا کھلایا، ہنستا بولتا رہا، ایک دن موڈ خراب رہا، 30 دن میں ایک دن، 29 دن ٹھیک ٹھاک کیا، ایک دن ذرا موڈ بدل گیا، غصے میں تھا، باہر سے آیا، کام دھام تھوڑا گڑبڑ چل رہا ہے، ذرا سا غصے میں طبیعت کے خلاف کوئی بات ہو گئی تو فوراً رب کی بندیاں کیا بولتی؟ حدیث پاک کی زبان میں سنو، پیارے نبی فرماتے ہیں عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہو کرتے رہو، ذرا سی ان کی طبیعت کے خلاف بات ہوگی تو کیا بولے گی؟ ما رأیت منک خیرا قط، میں نے تمہارے گھر میں جب سے قدم رکھا کبھی بھلائی دیکھا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ رب العزت کا غضب بھڑکانے والا یہ جملہ۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خواتین کے درمیان خصوصی طور پر ایک پروگرام کیا خواتین کا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی کے ساتھ تھے، تو نبی پاک نے 2 جملے ارشاد فرمائے۔ میں چاہوں گا کہ ہماری خواتین اسلام اس حدیث پاک کو اپنے دامن میں سمیٹ کے لے کر کے جائیں اور آج سے ایک نئی زندگی شروع کریں۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یا معاشر النساء انی اریتکن اکثر اہل النار، میں معراج کی رات میں جب رب کی دعوت پر آسمانوں کا سفر کیا تو مجھے جنت اور جہنم دونوں کا سیر کروایا گیا۔ جب میں جہنم کا سیر کر رہا تھا، یعنی جہنم کا معائنہ کر رہا تھا، دیکھ رہا تھا، حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام میرے ساتھ تھے، تو میں نے بہت قریب سے دیکھا کہ جہنم میں مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اتنا سننا کہ تمام، یہ کوئی ہماری کلیان کی خواتین نہیں تھی، یہ مدینہ پاک کی عرب کی سرزمین کی خواتین ہیں، صحابیہ ہیں، اور وہ خوش نصیب جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کے رسول کا دیدار کیا، اپنے کانوں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو قرآن لے کر کے، ان کے زمانے میں ان کے سامنے آسمان سے حضرت جبرائیل السلام قرآن لے کر کے اترتے تھے۔ یہ وہ خواتین تھی، کانپ گئیں، لرزہ طاری ہو گیا، سب کانپنے لگی، رونے لگی ڈر کے مارے۔ میرے رسول فرما رہے ہیں کہ ہماری تعداد زیادہ ہے۔ ایک بوڑھی خاتون تھی، انہوں نے بڑے ادب سے عرض کیا، کہا، یعنی پوچھا، سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا بات ہے، یہاں بھی ہم لوگ چولہا دھوکتی ہیں، ساری تکلیفیں اٹھاتی ہیں، بچوں کو پالتی ہیں، بچوں کو پیٹ میں رکھتی ہیں، بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، ان کے اپنے شوہروں کو پالتی ہیں، سارے خاندان کو ہم لوگ سجاتی سنوارتی ہیں، اور قیامت کے دن کے بعد جہنم میں بھی ہماری تعداد زیادہ ہوگی۔ اللہ کے رسول وجہ، ریزن تو بتا دو محبوب، ریزن بتاؤ۔ اب ذرا سنا جائے، ریزن، وجہ، سبب کیا ہے تمہارے جہنم میں زیادہ جانے کا؟ تو وہ ریزن کو دیکھ لیں اور اس سے توبہ کریں، استغفار کریں، انشاءاللہ رب العالمین آپ کو پاک کر دے گا اس سے۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے مختصر انداز میں فرمایا کہ 2 عادت خواتین کی، عورتوں کی اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اب سوچئے، جب ہم آپ کے رب کو ناپسند ہے تو ہمیں تو ناپسند ہونا چاہیے نا، اور جہاں تک کوشش ہو ہم اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ وہ کیا ہے؟ تکسرن اللعن، نبی پاک کا جملہ ہے، حدیث پاک، تکسرن اللعن و تکفرن العشیر، تم عورتوں کی 2 عادتیں نہایت بدترین ہیں، اگر تم نے ان 2 عادتوں سے توبہ کر لیا تو تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ جو ادروائز دوسرے ہیں اس کو اللہ رب العالمین ایسے ہی معاف فرما دے گا، بن توبہ کے بھی معاف فرما دے گا۔
تم ان دو بڑے گناہوں سے توبہ کر لو۔ وہ کیا؟ تم لوگ آپس میں لان تان بہت کرتی ہو، تان و تشنی۔ تان و تشنی کیا ہوتی ہے؟ مرد بھی کرتے ہیں، لیکن مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی تان و تشنی تھوڑی خطرناک ہوتی ہے۔ اب اس کو ایک چھوٹی سی مثال ایگزامپل سے سمجھیں۔ دو پڑوسن کے بچے کھیل رہے تھے، آپس میں لڑ پڑے۔ بچے ہیں تو لڑیں گے، وہ محبت بھی کریں گے، لڑتے بھی ہیں۔ اب وہ بچے لڑے، دونوں کی مائیں نکلی اپنی اپنی طرف سے۔ دونوں خاموشی کے ساتھ اپنے بچوں کو لے کے چلے جائیں، تھوڑا تنبیہ کر دیں، نہیں بچے لڑو نہیں، شفقت سے۔ اب دونوں کی مائیں آپس میں لڑنا شروع کر دی، اور لڑنا بھی شروع کی تو کیسے؟ وہیں تک بات نہیں رہتی، خواتین نانی دادی تک چلی جاتی، تم ایسی تو تم ایسی، میرے بچے کو تیرے بچے نے میرے بچے پر زیادتی کیا۔ اب وہ تانو تشنی، لان تان، اب وہ غصے میں آ کر اپنا اندر کا بھراس نکالنا چاہتی ہے۔ تو یہ جو لان تان ہے، اور ایک طرح کا یہ بھی لان تان کہ آپ کو سن کے ہنسی بھی لگے گی، خوشی بھی ہوگی، کہ ایک عجیب سی بات ہے، اس دنیا میں عورتوں کی دشمن کبھی مرد نہیں ہوا ہے۔ عورتوں کی سب سے بڑی دشمن خود عورت ہوئی ہے، ماضی پاسٹ میں بھی، پریزنٹ میں بھی عورت کی سب سے بڑی دشمن عورت ہے۔ مردوں کو آپ نے نہیں سنا ہوگا، سنیں گے کہاں سے؟ ہے ہی نہیں۔ مرد عورتوں کی دشمن نہیں ہوتے، وہ تنبیہ کر سکتے ہیں، لیکن دل میں دشمنی نہیں ہوتی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہے۔ اور عورتوں کی دشمن عورت ہی ہوتی، اس کی زندہ مثال ساس بہو کو دیکھ لیں، ماشاءاللہ، ازلی دشمنی۔ بہت کم ایسا گھرانہ ہوگا جہاں بہویں اپنی ساس صاحبہ کو، خوش دامن کہتے ہیں خوبصورت اردو میں، ساس صاحبہ کو امی کہہ کے پکارا یا امی کی نگاہ سے دیکھیں۔ بہت خوش قسمت ہوگا وہ گھر جہاں امی کی نگاہ سے دیکھیں، اور وہ امی کی نگاہ سے دیکھیں، امی صاحبہ بہو رانی کو بہو کی نگاہ سے نہ دیکھیں، بیٹی کی نگاہ سے دیکھیں، تو اس گھر کو اسی دنیا میں جنت کا ٹکڑا کہا جائے گا، کیونکہ یہ دونوں مل کر کے ساس اور بہو کی محبت گھر کو حقیقت میں نمونہ جنت بنا دے گی۔ لیکن ایسا بہت کم خوش نصیب گھرانہ ہے۔ تو پیارے بھائیوں، ہوتا کیا ہے؟ ذرا سی ایک ذرہ کوئی عیب دیکھا نہیں، کہ میں تمام خواتین کی بات نہیں کرتا ہوں، عام خواتین کی جو تہذیب اور ان کا کلچر ہے وہ کیا؟ ایک ذرہ عیب دیکھا کسی خاتون میں، دوسری نے مل کر مرچ مسالہ لگا کر کے، اور پوری دنیا میں اس کی کوشش ہوتی ہے پورے محلے میں بدنام کر دو۔ جبکہ میری دینی بہنیں یاد رکھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مستند حدیث پاک ہے، اگر تم نے اس دنیا میں کسی بندہ یا بندی کے عیب کو دیکھا اور تم نے پردہ ڈال دیا اس کی عزت کرتے ہوئے، اور یہ سمجھ کر کہ میرے رب کو یہ چیز پسند ہے، میرے رب کا فرمان ہے کہ اگر دنیا میں تم میں سے کسی نے کسی کے عیب کو دیکھ کر پردہ بھی ڈال دیا تو کل قیامت کے دن میں رب ہو کر تیرے سارے عیبوں پر پردہ ڈالوں۔ اتنا بڑا انعام، تو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ لیکن شیطان پیچھے سے سلو پوائزن والا انجیکشن دیتا ہے، تجھ سے زیادہ پاکیزہ کوئی ہے؟ تو بڑی نمازی ہے، تو بڑی حجین ہے، تو عمرہ کر کے آئی ہے نا، تو بڑی تلاوت کرتی ہے، تو بڑی نوافل پڑھنے والی ہے، تیرے سے زیادہ پاکیزہ تھوڑی ہے، سب تو ناپاک عورتیں ہیں، ان کو بدنام کرو، تانا دو۔ اور نہیں سمجھ میں آیا تو ایک چھوٹی سی مثال میں دو، خواتین کیسے تان و تشنیع زیادہ کرتے ہیں جو اللہ رب العزت کے نزدیک بہت ناپسندیدہ ہے، اور خواتین اس کو سمجھتی ہے بہت معمولی سی بات ہے۔ دلہن آتی ہے نا، ہم آپ کے یہاں بٹیا دلہن کسی کی آئی، خواتین کی عادت شریفہ وہ دیکھنے جائیں گی، رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار ہو دیکھنے جاتی ہے نا، ارے فلاں کی زید کی بیوی دلہن آئی ہیں فلاں شہر سے یا فلاں بستی سے، دیکھنے کو چلنے کو پہنچی، رونمائی بھی ہوا، دیکھی بھی خواتین، دیکھ کر کے جب نکلتی ہیں، اب چار خاتون نکلی دیکھ کر کے، آپس میں شیطان تو ان کے درمیان جائے ہی، اور ویسے بھی ان کی فطرت میں گفتگو تو کریں گی، تبصرے کریں گی۔ اب ایک دوسرے سے پوچھتی ہیں، ہاں فلاں کی دلہن کو کیسا پایا؟ کیسا پایا؟ نک چپٹی تو ہیں،
کیسا پایا؟ بڑی موٹی موٹی ہونٹ ہے. کیسا پایا؟ تو ناٹی اتنی سی تو ہیں، کالی کلوٹی ہیں. اگر لمبی ہے تو اس میں بھی نہیں چین ہے، لم گھچڑی ہے. اس کو کیا سمجھتی ہماری خواتین؟ بہت معمولی بات. حدیث پاک کی روح سے یہ جملے اتنے زہریلے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ معاشرے کو ایسے تباہ کرتی ہیں یہ جملے کہ اگر ان جملوں کو میٹھے سمندر میں ڈال دیا جائے تو میٹھا سمندر کھارا ہو جائے. اور اس کو سمجھتے ہیں بہت معمولی بات ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو بھڑکانے والی یہ سب چیزیں ہیں. کیونکہ کسی کی عزت آبرو لوٹنا، کیا فرمایا گیا؟ سب سے اچھا مسلمان مرد و عورت کون ہے؟ اللہ کے نبی سے جب سوال کیا سب سے بہترین مسلمان کون ہے، تو مسلمان میں خالی مرد ہو رہی ہے، خواتین ہیں، دونوں ہیں. تو پیارے نبی نے کیا جواب دیا تھا؟ یہ جواب دیا تھا کیا کہ ہر رات تہجد کے لیے کھڑی ہونے والی خاتون، یا ہر رات تہجد کے لیے کھڑا ہونے والا مرد، یا بہت زیادہ تلاوت کرنے والا، یا یہ کرنے والا وہ کرنے. پیارے نبی کا جواب سنیے، سمپل. فرمایا سب سے بہترین مسلمان اللہ رب العالمین کی نگاہ پاک میں وہ ہے، خواہ وہ مرد ہو یا خاتون ہو، جس کے زبان اور ہاتھ سے ساری مخلوق صرف رہے، محفوظ رہے. اللہ اکبر. آج جس ترازو پر تولا جائے تو ہم میں سے کتنے سیف ہیں؟ یہاں بیوی سے شوہر سیف نہیں ہے، شوہر سے بیوی سیف نہیں ہے، بیٹی سے باپ سیف نہیں ہے. ایسے ایسے جملے نکلتے کہ باپ کا دل چھلنی ہو جاتا. تو اب بتائیں کہ جب ہم مخلوق ہماری زبان کی شرارت سے محفوظ ہی نہیں ہے تو ہماری نماز کیا، روزہ کیا، حج کیا، زکوٰۃ کیا، عمرہ کیا، تلاوت کیا، ہماری جو تسبیحات ہیں جس کو ہم نیک اعمال سمجھ رہے ہیں، اس کی بنیاد کو ہم نے آگ لگا دیا ہے. اصل بنیاد بیسک چیز تو یہ تھی. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب صحابہ نے ایک خاتون کا ذکر کیا، فرمایا یا رسول اللہ بڑی نماز کی پابند ہے، وہ ایک خاتون ہے، نوافل روزے بھی رکھتی ہے، نوافل نماز بھی پڑھتی، بہت زیادہ تسبیحات بھی پڑھتی ہے، لیکن یا رسول اللہ اس عورت کی ایک بہت بڑی عیب کیا ہے؟ اس کی زبان بد زبانی سے پڑوسی لوگ محفوظ نہیں ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا جہنمی. ایک عام خاتون تھی بیچاری، نماز وغیرہ فرض نماز کی پابند تھی، بہت زیادہ نوافل نہیں، یہ نہیں وہ نہیں، لیکن اس کی زبان کی مٹھاس، اس کی زبان کی شیرینی، وہ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی. اللہ کے رسول نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا جنتی ہے. اور وہ تو بہت مشہور حدیث پاک ہے، آپ نے سنا ہوگا، ایک خاتون نے بلی کو باندھ کے رکھا، تڑپا کے مار ڈالا تو رب نے اس عورت کی پوری زندگی کے نیک اعمال کو اس کے منہ پر دے مارا اور جہنم کا فیصلہ سنا دیا. جب ایک حیوان بلی کو تڑپا کے مارنے پر یہ حال ہو سکتا ہے تو پھر آگے کیا ہوگا؟ حضرت سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کی ذات گرامی میں ہماری خواتین کے لیے بہت بڑا نمونہ یہ ہے کہ اپنے شوہر کی بات پر یقین کرنا اور اپنے رب کے رحمت پر بھروسہ کر کے ایسے حالات میں جب کہ کہیں بھی کچھ امید کی کرن نظر نہیں آ رہی ہے، جب کوئی خاتون جم جاتی ہے اپنے رب کی رحمت پر تو ان کے لیے اللہ تعالی دونوں جہان کی مہارانی ہونے کا اعلان کرتا ہے. وہ نمونہ دیکھنا تو سیدہ ہاجرہ کو دیکھیں. حضرت سیدہ ہاجرہ علیہ السلام وہاں رکی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی رکنے کا نتیجہ یہ دکھایا کہ مکہ شہر کو آباد کیا مالک نے، اور کعبۃ اللہ کو وہاں بنوایا، اور ان کی اور ان کے بیٹے کی نشانی آج بھی آب زمزم کے پانی کی شکل میں مولا نے رکھا ہے. اور سعی جو صفا اور مروہ کے درمیان حاجی اور عمرہ کرنے والے کرتے ہیں وہ بھی انہی کی سنت ہے، اس کو باقی رکھا رب تعالیٰ نے. پیارے دینی بھائیوں اور میری دینی بہنوں، اس مبارک مہینے کی جو سب سے اہم ترین چیز ہے وہ یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ 10 دن اور 10 راتیں اللہ تعالیٰ نے بطور غنیمت کے دیا ہے. بہتر سے بہتر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور بہتر عمل کیا؟ آپ کے گھر کے اندر عمل موجود ہے، آپ کے والدین زندہ ہیں، آپ ان کے ساتھ بہتر سے بہتر سلوک کریں. آپ
غریبوں مسکینوں میں صدقہ خیرات کرتے ہیں پورے سال، یہاں بھی کریں۔ اسی طریقے سے آپ اس مبارک مہینے کی، اس مبارک ہفتے کی 9ویں تاریخ یوم عرفہ جس کو کہتے ہیں، اس کا ایک روزہ تو ضرور رکھیں، چونکہ ایک روزے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوم یوم عرفۃ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ وبعدہ والتي بعدہ۔ بخاری مسلم کی حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ، ایک روزہ رکھنے والے مرد و خواتین کو اللہ رب العزت یہ انعام عطا فرماتا ہے کہ 1 سال پیچھے اور 1 سال آگے 2 سال کے گناہوں کی معافی کا اعلان فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، الحمدللہ، اتنی بڑی خوشخبری۔ ہم میں سے کون ہے جو خطا وار نہیں ہے؟ ہمیشہ خطا غلطی کا پتلا ہے ہم، اور آج کی تاریخ میں تو ہم لوگ خطا وار نہیں بلکہ بغاوت پر تلے ہوئے اللہ تعالیٰ کی شریعت کے۔ تو پیاری دینی بہنوں، اس حدیث پاک کو مکمل کر دوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو فرمایا کہ 2 عادت سے تم اجتناب کر لو، 2 گناہوں سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے چھوٹے گناہوں کو ایسے ہی معاف فرما دے گا۔ ایک تو یہ کہ تان و تشنیع کرنا بند کرو، لان تان زبان سے جو کرتی ہیں خواتین آپس میں، وہ اس سے اجتناب کریں کا مطلب توبہ کر لیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی ان سے راضی ہو جائے، ان کے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور دوسری کیا ہے جو بالکل عام ہے، ہر مسلمان جانتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا ہے، تکفرن العشیر، اپنے شوہر کی ناشکری۔ شوہر ایک بیوی کے لیے کتنا عظمت والی ہستی ہے، اس سے غور فرمائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز قرار دیا جاتا اسلام میں، تو میں ساری دنیا کی عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کریں۔ اللہ اکبر۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ شوہر لوگ اپنی مونچھ ہے نا ٹائٹ کر لیں کہ بس جو کچھ ہے ہمارے پاس ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، آپ کا مقام بلند ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ خواتین کی عزت نہ کریں، جیسے خواتین کو کہا گیا بیویوں کو کہ تم اپنے شوہر کا احترام اور عزت کرو، ویسے شوہر کو بھی کہا گیا تم بھی احترام اور عزت کرو۔ ویسے ہی ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، دونوں کے حق برابر ہیں۔ اگر عزت چاہتا ہے شوہر تو بیوی کی عزت کرنا سیکھے، اور بیوی تو عزت کی چیز ہے ہی، یہاں تک کہ اس کے منہ میں پیار بھرا ایک لقمہ ڈالتا اللہ کے رسول نے اس کو بھی صدقہ فرمایا۔ تو شوہر کی ناشکری جو ہے وہ شیطانی وسوسے میں یا کبھی تہذیب اور جو جس ماحول میں وہ زندگی گزارتی ہیں اکثر و بیشتر ہو جایا کرتا ہے، تو اس سے بچنے کی کوشش کریں ہماری خواتین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا مقام بڑا بلند کرے گا، کیونکہ شوہر کی ناشکری سے اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ یہ حدیث پاک، جو شوہروں کی جو بیویاں ناشکری کرے اور شوہر اس سے ناراض ہو، اس کی فرض نماز کو سر سے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نہیں اٹھنے دیتا، قبول کرنا تو دور کی بات۔ جب فرض نماز قبول نہیں تو پھر سنت اور نوافل کہاں سے؟ تو ایک بات تو یہ کہ آپ خواتین آج کی تاریخ میں اس ماہانہ پروگرام کے تعلق سے جب حاضر ہوئی ہیں تو اس حدیث پاک پر عمل کرتے ہوئے کہ آپس میں لان تان سے توبہ کر لیں، کسی کا کوئی عیب دیکھیں اس پر پردہ ڈال دیں، ہاں وہ ساس صاحبہ ہوں یا اپنی نند صاحبہ ہوں یا پڑوسن صاحبہ ہوں یا رشتہ دار کی کوئی خاتون ہو یا کوئی مرد کی کوئی عیب ہو، آپ اس پر پردہ ڈالیں اپنے رب کی رضا کے لیے۔ انشاءاللہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کے سارے عیبوں پر پردہ ڈال کے آپ کو عزت بخشے گا۔ اس لالچ ہی میں صحیح، اس دنیا میں تو کچھ لوگوں کے نزدیک آپ بے عزت کر سکتے ہیں، کل قیامت کے دن تو ساری کائنات جمع ہوگی، اور جب رب آپ کے عیب پر پردہ ڈالے گا تو آپ کی عزت کتنی بڑھے گی، آپ کا سر کتنا اونچا ہوگا۔ اور اگر رب کسی کو بے عزت کر دے وہاں، تو اس سے زیادہ بے عزت اور کون ہو سکتا ہے؟ تو پیاری دینی بہنوں، اپنی ذمہ داری کو نبھانے کی آپ کوشش کریں۔ وہ کیا؟
کہ ماں ہونے کی حیثیت سے معاف کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کیجیے، چونکہ ماں جو ہوتی ہے نا وہ بد دعا کے لیے نہیں پیدا ہوئی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قریش کی عورتوں کی تعریف فرمائی، عرب کے قریش کی۔ کیوں؟ قریش کی عورتیں اپنے بچوں پر بہت شفقت کرتی ہیں، بہت محبت سے پیش آتی ہیں، اور بد دعائیہ جملہ نہیں نکالتی۔ ہماری خواتین، ہمارا جو کلچر ہے اس میں کیا ہوتا، ذرا سی ماں کو تکلیف پہنچی، ذرا سی، ہے نا، مزاج کے خلاف کوئی بات ہوئی تو بد دعائیہ جملہ نکالنے لگتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی سخت ناپسند ہے۔ تو خواتین اس سے اجتناب کریں، چونکہ ایک اچھا مسلمان مرد و عورت اگر بننا ہے تو اس سے پہلے اسلام کہتا ہے تم پہلے ایک اچھا انسان بن کے دکھاؤ۔ جب ایک اچھا انسان تم بن جاؤ گے پھر نام لو، تیرا ایڈمیشن اسلام میں ہوگا۔ ایک اچھا انسان بن کے دکھاؤ، بہترین انسان۔ جب بہترین انسان بن گئے اب تمہارا ایڈمیشن ہوگا، تمہارا نام پہلا زینہ تم طے کرو گے۔ اب اسلام کی بات کرو، جب اسلام میں کامل ہو جاؤ تو پھر ایمان کی بات کرو۔ یہ چونکہ پی ایچ ڈی کا درجہ ہے، اور ابھی ہم لوگوں نے 1 کلاس شروع کیا ہے، میٹرک پاس کریں گے، آئی اے بی اے تو نہ پی ایچ ڈی کریں گے۔ تو ایمان کا درجہ سب سے پی ایچ ڈی والا ہے، آخری ہے۔ تو مومن بننے کے لیے پہلے ایک اچھا انسان بننا پڑتا ہے۔ اس مبارک اور مقدس مہینے کے یہ اب تو بالکل سامنے ہے، چند دن باقی ہیں۔ اللہ رب العزت پوری دنیا کے مسلمانوں کو، خصوصاً بطور خاص آپ تمامی ایمان والے بھائی اور بہنوں کو، ان چند دن جو باقی رہ گئے اس میں بہتر سے بہتر عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور توبہ استغفار تو ضرور آپ کریں، چونکہ مالک کائنات نے ہم آپ کو جو دین عطا کیا ہے اس کا اعلان بھی اسی مبارک مہینے میں ہوا تھا، اس کے مکمل ہونے کا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میں نے آج کی تاریخ میں تمہارا دین مکمل فرما دیا اور ساری احسان کو بھی مکمل فرما دیا، اور میں دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ اخیر میں دعائیہ کلمات کے طور پر یہ دعا ضرور کیا کریں، ابھی ہی نہیں بلکہ میری گزارش ہے میری دینی بہنوں اور ماں اور بیٹیوں سے کہ اپنی ہر دعا میں جہاں بہت کچھ آپ مانگتی ہو یہ ضرور مانگا کرو، کیا؟ اے میرے رب کریم، اے میرے رب العالمین، تو ہمیں اور ان تمام سچے ایمان والے مرد و خواتین کو جو سارے جہان میں پھیلے ہوئے ہیں، سبوں کو اس اوریجنل اصلی دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما جس دین اسلام کی تعلیم و تربیت آج سے 1400 سال پہلے تیرے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تعلیم و تربیت فرمائی تھی۔ یہ بات کیوں کہنی پڑ رہی ہے؟ چونکہ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمانوں نے ایک ڈپلیکیٹ اسلام بنا لیا ہے، ایک اوریجنل اسلام ہے۔ اوریجنل اسلام وہ صرف قرآن و سنت میں ہے پیارے بھائیوں، اور یہ ڈپلیکیٹ اسلام جو ہے وہ جس کے پاس چاہو جہاں دکان کھولا ہے، جھولا چھاپ سب حکیم، وہ پڑیا بنا بنا کے رکھا آپ کو دیتا ہے، لو یہ پڑیا لے کے جاؤ، ساری بیماریوں کا علاج اسی میں۔ یہ جو پڑیا والی بات ہے نا، یہ ڈپلیکیٹ اسلام وہ پوری کائنات میں پھیلے ہوئی ہے، لیکن یاد رکھیں اوریجنل اسلام کی دعا کیا کرو، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے جا رہے تھے موت کے راستے اپنے رب کے پاس تو یہی فرمائے تھے آخری، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما لم تمسکتم، میں تمہارے درمیان 2 نور چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم مضبوطی کے ساتھ اس کو پکڑے رہو گے تم کبھی ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے۔ آج پیارے بھائیوں، دینی بہنوں، یاد رکھو اپنے نبی کے اس فرمان کو ہم نے فراموش کر دیا، بھلا دیا۔ قرآن و سنت سے ہٹ کر ہم نے جاہلوں کی بات ماننا شروع کیا، بن ریفرنس بن دلیل کے، جو کہتا ہے وہ اسلام ہے، جو تمہاری زبان سے نکل گیا وہ اسلام ہو گیا۔ تو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں، خود بھی اور دوسروں کو بھی دعوت دیں، اور ہماری خواتین جو تشریف لائی ہیں میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ایسے ہی ماہانہ پروگرام میں آتی رہیں، اور جو چند باتیں
آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے، اگر اسی پر آپ عمل کر لیں، اگر اسی ایک حدیث پاک پر، تو قرآن کہتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرنے لگو اللہ تعالیٰ کے خوف سے، اس کے غضب سے بچتے ہوئے، تو چھوٹے گناہوں کا وعدہ ہے میں ایسے ہی معاف کر دوں، چھوٹے گناہ ایسے ہی معاف ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مالک کائنات ہم سب کو اپنے اس اوریجنل دین اسلام اور اس کی تعلیمات کو سمجھنے کی، پہلے تو علم حاصل کرنے کی، پھر سمجھنے کی، پھر خود عمل کرنے کی، اور اس پر عمل کی دعوت دینے کی، ان سارے کاموں کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ اور جب بھی کسی بھائی کو بہن کو آپ اسلامی تعلیمات کی دعوت دیں تو ضرور سے شفقت اور محبت کے ساتھ، سخت جملے میں نہیں، بہت شیریں کلامی سے ان کو دعوت دیں۔ اللہ تعالی ہمارے بچوں پر، ہماری خواتین پر سب سے پہلے رحم فرمائیں کہ ان کی جو سلیم فطرت ہے وہ آ جائے، چونکہ ایک خاتون اگر دیندار بنے گے تو پورے خاندان کو دیندار بنانا بالکل آسان ہے، اگر ایک خاتون بے دین بنی تو پورا خاندان بے دین بننے لگتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے مالک کائنات اس مبارک اور مقدس مہینے کی جو محبوب عمل قربانی ہے اس کو خلوص اور محبت کے ساتھ اپنی رضا کے لیے ہر مسلمان مرد و خواتین کو اس قربانی کو اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ چند دن جو باقی رہ گئے ہیں ان میں بہتر سے بہتر عمل کر کے اپنے رب کو راضی کر لیں، توبہ استغفار ضرور کریں، ہے نا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب، چھوٹا سا استغفار کا کلمہ، استغفار سے آپ کی روزی روٹی، زندگی، صحت، آپ کے بال بچوں، آپ کی دکان مکان، ساری چیز میں خوشحالی آتی ہے۔ ایک استغفار پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کو توبہ استغفار اس قدر پسند ہے، تو استغفار کثرت سے پڑھیں اور کوشش کریں کہ ہماری آپ کی زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ آپ کا سب سے کمال اسلام ہے، سب سے بڑا کمال ہے اسلام کا اور ایمان کا، آپ سب سے بڑے مومن ہو۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی اجتماع کو قبول فرمائے، آپ کے آنے جانے، آپ کے بیٹھنے، مسجد میں تشریف لانے اور آپ کے خرچ کرنے کو بھی اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے، چونکہ جب دو مومن آپس میں ملتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تو پھر دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی محبت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی حدیث پاک کے مطابق ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرما دیں، اپنے غضب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی محبت، اپنے دین کی محبت، اپنے رسول کی محبت، اپنے رسول کے سنتوں کی محبت ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ پیوست فرما دے، اپنی مخلوق سے بھی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم، واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ